السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک یہ ہے کہ کیا شریعت جو ہے فلیکسیبل ہے یا ریجڈ ہے۔ اب یہ میں ٹاپک کیوں اٹھا رہا ہوں کہ شریعت فلیکسیبل ہے یا ریجڈ ہے۔ یہ میں ٹاپک اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج کل جو ہے اور بھی بہت سارے علماء کی کتاب پڑھنے لگا ہوں، اور ایک عالم ہے فرحت شافتی، exploringislam.com ان کا یہ ہے آن لائن۔ وہ غامدی صاحب کے بھی اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ غامدی صاحب کو جو ہے مطلب ان کے اسکول آف تھاٹ سے آگے نکل گئے، ان کے اسکول آف تھاٹ کو وہ ایک طرح سے چھوڑ چکے ہیں، اور ان کا کورس خود جو ہے غامدی صاحب کے چینل پہ اویلیبل ہے کہ فرام اسلام ٹو اسلام، ہاؤ آئی کیم ٹو اسلام، غامدی اسکول آف تھاٹ اینڈ آئی لیفٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، تو غامدی صاحب خود ہی جو ہے اختلاف کو دیکھیے کتنا پسند کرتے ہیں کہ ہاؤ آئی لیفٹ غامدی اسکول آف تھاٹ، یہ بھی جو ہے انہی کے جو ہے ویب سائٹ پہ یہ کورس اویلیبل ہے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ کیا شریعت جو ہے یا قرآن کا جو ہر حکم ہے کیا قیامت تک ہی ویلڈ ہے، ہر ایک حکم جو ہے کیا قیامت تک ویلڈ ہے۔ تو عام نقطہ نظر تو یہ ہے کہ قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ قیامت تک ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی میں جو پڑھا ہوں، میں نے جو سوچا، میں نے جو سمجھا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے، اور ہر حکم جو ہے نا قرآن کا وہ قیامت تک نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثال دی جاتی ہے، سب سے بڑی مثال تو یہ دی جا سکتی ہے کہ سلیوری۔ اب آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ سلیوری تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن آج جو ہے قرآن بھی سلیوری کے احکام دیتا ہے، یہ سلیو آزاد کرو، یہ کرو، وہ کرو، فک رقبہ، سلیو سے شادی کرو، اور کوئی بھی سلیوز کو پراسٹیٹیوشن میں جو ہے نہیں دے سکتا۔ سلیو اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو جو ہے آدھی سزا دو، اور اگر جو ہے مکاتبت اگر سلیو کر لے تو اس کو ٹائم دو، اور بھی بہت سارے احکامات ہے جو کہ قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ لیکن وہ جتنے بھی احکامات ہیں آج کے ڈیٹ پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کے ڈیٹ پہ سلیوری ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر ایک احکام جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ قرآن کا مین کام ہے انسانیت کو آگے بڑھانا، انسان کو ایک ٹریجکٹری میں بھیجنا۔ جب اس ٹریجکٹری میں وہ پہنچ جاتی ہے تو آلریڈی جو ہے بہت ساری چیزیں جو ان اپلیکیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اگزامپل میں دوں گا کہ قرآن میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس ہے وہ ہماری ماں ہے، وہ تو ابھی تک بھی ویلڈ ہے۔ دوسرا ایک چیز لکھا ہوا ہے کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ جو ہے امہات المومنین سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کے دن کیسے ویلڈ ہے؟ کیونکہ آج کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب امہات المومنین ہے ہی نہیں، تو یہ بھی جو ہے آج کے دن یہ حکم ہے قرآن کا، لیکن پھر ویلڈ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے گا یہاں پر سورہ احزاب میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس، ان کی ڈاٹرز اور ادر بلیونگ وومن کے خلاف جو ہے ایک سکینڈل ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سکینڈل ہونا تھا تو اس وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وائفس پہ اور بیٹیوں پہ اور بلیونگ وومن کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ جو ہے ایک جلباب لے کے نکلے تاکہ آپ کی پہچان ہو۔ پہچان کس سے ہو؟ پہچان جو ہے وہ سلیو وومن سے ہو، کیونکہ ہپوکریٹس جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، وہ لوگ جو ہے جب یہ بلیونگ وومن جو ہے نا رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، ٹوائلٹس کے لیے جاتے تھے رات میں، تو ان کو چھیڑنے آ جاتے تھے، اور جب پکڑے جاتے تھے تو بولتے تھے کہ ہم کو لگا یہ سلیو وومن ہے۔ تو سلیو وومن اور جو بلیونگ جو فری وومن ہے اس میں جو ہے ڈسٹنکشن کے لیے جو ہے ان کو بولا گیا کہ آپ جلباب پہنے جاؤ تاکہ آپ کو پہچانی جائے اور آپ کو مولسٹ نہیں کیا جائے۔ تو آج کے زمانے میں تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بولتا ہوں کہ آج کے زمانے میں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ ضرورت ہے تو صرف وہ ایریا میں ضرورت ہے جہاں پر اوباش لوگ رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں اوباش لوگ ہے کیوں، بدماش لوگ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسرے آیت میں تو یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانے نا تو ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، مدینے میں ملعون ہے یہ لوگ، اور اس کو پورے مدینے کے سامنے ان لوگ کو جو ہے میسیکر کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹرنچ بنایا ہے، آج کے ڈیٹ پہ تو ہم لوگ ٹرنچ نہیں بناتے،
آج ہماری وار اسٹریٹجیز دوسری ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے گا سورہ حشر میں جو ہے جو مال غنیمت جو ہے وہ جو آرمیز فائٹ کرتے ہیں اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں تو آپ سیلریز دیتے ہو. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے فلیکسیبل ہے، اور ود ان دا کورس آف ٹائم جو ہے اجتہاد اس کے اوپر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ جو ہے اجتہاد کیا جاتا ہے. اب دیکھیے قرآن میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے بلیونگ وومن اور اہل کتاب چیسٹ بلیونگ وومن اور چیسٹ اہل کتاب وومن جو ہے آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج کے ڈیٹ تو لیکن حلال ہے، قرآن حلال کر دیا، لیکن پھر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور پہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابی کو بہت سارے جو ہے جو آرمیز میں ہے یا جس میں بھی سب کو بولا تھا کہ تم اپنے جو ہے یہود و نصارہ عورتیں ہیں ان کو طلاق دو اور شادی مت کرو، کیونکہ اگر سب کے سب جو ہے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے لگیں گے تو بلیونگ وومن سے شادی کون کرے گا. تو اس زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اجتہاد کیا، ٹھیک ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور اجتہاد ہے طلاق کو لے کر، جو کہ اہل حدیث آج ویلڈ نہیں سمجھتے، اور وہ اس زمانے کے لیے ویلڈ تھا، اس زمانے کے لیے اتنا ویلڈ نہیں ہے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ڈے سے جو ہے وہ اجتہاد ہو رہا ہے، اور شریعت جو ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے. تو اسی طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ عورتیں جو ہے زیادہ فائنینشیل میٹر میں نہیں تھی، تو پھر ان کو جو ہے یہ بات بولا گیا تھا کہ آپ جو ہے ایک اپنے ساتھ ایک اور عورت کو لے جاؤ تاکہ اگر تم بھولو گے تو دوسرا تم کو ریمائنڈ کر دے گا. اب تو سب جو ہے اب کوئی بھی عورت کہیں پر بھی جاتی ہے تو اس کو دوسرا گواہ کی ضرورت نہیں پڑتا، وہ خود ہی سائن کرتی ہے، خود ہی دیکھتی ہے. بہت سارا فائنینشیل میٹر تو وہ خود کنٹرول کرتی ہے. اس زمانے میں اتنا فائنینشیل تو آج کے ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیے گا ویسے ہی ہے. پھر حدیث کے فیلڈ میں عائشہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیجئے، یا اور بھی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سنگل ہینڈیڈلی جو ہے بنا کوئی دوسرے گواہ کے جو ہے وہ حدیث روایت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم کوئی کانٹریکٹ کرو تو اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کانٹریکٹ اگر ہم نہیں لکھیں گے تو وہ حرام ہو جائے گی. تو اجتہاد جو ہے ہمیشہ ویلڈ ہے. اسی طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وائف بیٹنگ والا جو ورس ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے رجالون قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، بما فضل بعضکم علی بعض کی جو ہے مرد جو ہے وہ جو ہے عورت کے اوپر قوام ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر جو مطلب نشوز کرتی ہے عورت تو وہ لوگ کو سمجھائے، وہ لوگ سے اپنا بستر الگ کرے اور ان لوگ کو جو ہے مارے. لائٹ بیٹنگ سب جو ہے ٹریڈیشنل علماء یہی بولتے ہیں کہ مارنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس ڈومیسٹک وائلنس، مارنے سے مراد ہے اس کو ہلکے سے ایک ڈسپلنری ایکشن لے لے، ٹھیک ہے. تو آج کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویلڈ ہے. اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ ایک تو دیکھو ٹریڈیشنل اسکالر لوگ جو ہے نا وہ خود مانتے ہیں کہ یہ تبھی ویلڈ ہے کہ جب مارنے سے کوئی فائدہ ہو، کیونکہ یہاں پر جو مارنے کا مقصد اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں واریر سوسائٹی تھی، ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی. تو اس زمانے میں اگر کوئی مرد جو ہے وہ ڈسپلن کے فارم میں اگر عورت کو مارتا بھی تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا، گھر بچ جاتا تھا. آج کے زمانے میں کوئی اور مرد جو ہے اگر عورت کو مارے گا تو گھر اور ٹوٹنے کی طرف جا سکتا ہے. یہ ٹریڈیشنل اسکالرز بھی یہ بات مانتے ہیں، اسلام Q&A میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے آپ جو ہے آج کے ڈے میں یہ بہت زیادہ تر کیسز پہ یہ والا جو آرگیومنٹ ہے، یہ والا جو ورس ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. جس طرح سے میں نے پہلے کی کئی اگزامپل دکھایا ہے، یہ ورس جو ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کا مین مقصد ہے کہ اصلاح ہو جائے. اگر اصلاح اس سے ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس ورس کو آپ اپلائی کرو. یہ چیز ہم لوگ کو بہت سمجھنا چاہیے کہ قرآن جس ٹائم پہ جو ہے نازل ہوا تھا اس ٹائم پہ ایسا ماحول تھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے اجتہاد کیا. تو اس ورس کے اوپر بھی جو ہے اجتہاد ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈسپلنری ایکشن کچھ اور لے لینا ہے، ٹھیک ہے.
یا پھر اس ورڈس کو جو ہے اپلائی نہیں کر کے جو ہے دوسرے ورڈس کو آپ اپلائی کر سکتے ہو، عاشرون بالمعروف والا، یا آپ ڈائریکٹلی طلاق کے لیے جا سکتے ہو، کیونکہ آپ نے تو آلریڈی بیڈ الگ کر لیا نا. تو پہلے کے زمانے میں بھی لوگ مارتے تھے، ڈومیسٹک وائلنس کرتے تھے. قرآن کی اس تدبیر کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کم ہوا ہے کہ اگر تم کو مارنا ہی ہے نا تو پہلے یہ دو کام کر لو، ٹھیک ہے. لیکن آج تو آپ مار ہی نہیں سکتے، زیادہ تر کیسز پہ آپ مار ہی نہیں کر سکتے. تو آج بھی یہ والا جو ورڈس ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے بہت ساری جگہ، ٹھیک ہے. اس کے اوپر اجتہاد ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم نے بتایا سلیوری کے ورڈس اپلیکیبل نہیں ہے، اور آج کے ٹائم پہ وہ زمانہ بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ پہلے جو ہے صرف مرد حضرات جو کماتے تھے، عورتیں جو ہے ہاؤس وائف ہوتی تھی. ادھر عورتیں بھی کام کرتی تھی لیکن مرد کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی. اور مطلب کہنے کا مطلب تھا کہ عورتیں جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں تھیں. لیکن آج کے زمانے پہ تو عورتیں انڈیپینڈنٹ ہیں. اور آج کے زمانے پہ تو بہت سارے احکام جو ہے، بہت ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں بہت ایز فار ایز فائنینشیل میٹرس آر کنسرن، عورتیں بہت جگہ جو ہے وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ. تو یہ والا ورڈس آج کے ڈیٹ میں اپلائی کرنا نا یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہوگی. اس سے جو ہے کوئی بھی جو ہے قرآن کی شان جو ہے گھٹتی نہیں ہے. انفیکٹ یہ قرآن کی دور اندیشی ہے کہ قرآن آپ کو ایک لیول تک پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد سے آپ کو خود ہی جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کو جو ہے ایک لائٹ دکھا دیتا ہے کہ یہ لائٹ ہے. پھر جب آپ کو لائٹ مل جاتی ہے تو سامنے کا راستہ آپ کو خود ہی چلنا پڑتا ہے. تو میں نے آپ کو اگزامپل دے کے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جو اگزامپل میں نے دیا ہے وہ خود جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ شریعت کی ہر چیز جو ہے نا وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی ہر زمانے کے لیے. اور یہ چیز لکھا بھی نہیں ہے کہیں قرآن میں کہ ہر ایک حکم جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہے. اب آپ دیکھو قرآن کی جو آیت ہے فقت المشرکین، یہ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو لے کے. آج کے زمانے میں آپ جا کے قتل کرو مشرکوں کے تو آپ بھی بولیے گا کہ نہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریٹی ہوا تھا انہوں نے توڑا تھا تو اس پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سزا دیا تھا. آج کے زمانے پہ آپ بھی اپلائی نہیں کرتے ہو. زیادہ تر جہاد کے ورسز میں بتا رہا ہوں ابھی کون اپلائی کر رہا ہے؟ کون ایسا مسلم ہے ابھی؟ کیا 2 بلین مسلم جہاد کے ورسز اپلائی کر رہے ہیں کہ اپنے لائف میں؟ نہیں اپلائی کر رہے آپ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہے وہ بہت فلوئڈ ہوتی ہے، اور جہاں اپلیکیبل ہو وہیں اپلائی کرنا چاہیے. ہر جگہ ہر وقت جنرلی اپلائی کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا.